نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شے ہی کوئی نہیں۔ قبر رسول کا ایک مجاور آ کر باہر آواز لگاتا ہے، اے لوگو تم میں معین الدین کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کو طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ برا نہیں مانے تو بات صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے کہ اسٹیج پر علامہ صاحب کون ہے تو آپ کو دسترخوان پہ یاد کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تو سبھی علامے اٹھ کے کھڑے ہونے کے میں بھی علامہ ہوں، یہ تو ہوگا اور کیا ہوگا؟ آپ میں سے خطیب صاحب، چلو خطیب صاحب کو بلایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کوئی نام نہیں، اس کا تعلق صفت سے ہے۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا معین الدین دین کا مددگار کون ہے، چلو بلا رہے ہیں۔ تو جتنے وہاں حدیث کی کتابیں لے کر بچوں کو برسوں سے پڑھا رہے تھے سب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا معین الدین، انا معین الدین، میں معین الدین، میں معین الدین ہوں۔ لیکن ایک ہی ذات تھی جو کھڑی نہ ہوئی، کہا کہ میں نے، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا ہے، میں کب سے معین الدین ہو گیا، میں کب سے معین الدین ہو گیا، کیونکہ میں نے تو دین کی کوئی مدد ہی نہیں کی ہے۔ یہ بات جب وہ ذہن میں آئی اور ایک ہی ذات کی جو اٹھ کے کھڑی نہ ہوئی، اب کئی لوگ تھے کہ ہم ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں۔ اس نے سوچا قبر رسول کے مجاور نے کہ آخر ایک ہی کو بلایا گیا، یہ اتنے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رکو میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا ہے۔ کتنا یقین تھا حیات النبی پر، حیات النبی پر کتنا یقین تھا، آج سے 900 سال پہلے تک، بلکہ 900 سال تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال پہلے تک بھی بڑا یقین تھا۔ اور الحمدللہ آج بھی اہل حق کو اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہی یقین ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے بتائے جو امتی 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی نگاہ میں ہو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں؟ کیسی مضبوط کلپنا میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، ہم تو ان کی، جو حضور کی نگاہ میں ہو ارے جب حضور کی نگاہ میں آنے والے کا عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں آ جائے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین تھا، تاکہ کس کو بلایا تھا؟ معین الدین حسن چشتی کو، آئے روتے ہوئے آئے حضرت غریب نواز، پھر جب نام ہی آ گیا تو اٹھ کر آئے اور پھر کہتے ہیں بابا قطب سے یہ بات بیان کی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو مزار مصطفیٰ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور نے سینے لگا کہ معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ ہندوستان جانا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان۔ تو دو تاریخی روایات ملتی ہیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کسی مورخ نے لکھا کہ حضور نے انار میں ہندوستان کا نقشہ بتایا، اور کسی مورخ نے لکھا کہ اپنی ہتھیلی پہ بتایا۔ کیونکہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو، وہ پیش کروں۔ انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات تھی، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا کہ ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے، اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے، یعنی رکنے کا کی نشاندہی بھی فرمائی۔ غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جانتے تھے جو مکین لا مکان ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی، انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ، اے بخاری شریف، یہ دکھانے کی نہیں دکھانے نہیں ہے، سر میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے، میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قحط پڑ گیا، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہلے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے، اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں، حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ فسقنا، پس ہم پہ بارش نازل فرما۔ قال، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں فیسقون، تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے۔ یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے، ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے، حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے، تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے، قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس پیالے میں رکھ دیں، امت کو سیراب کر دیں۔ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے، وہ لیتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے، ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ میں نے تو، یاد ہوگا آپ کو، میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے، آپ مہربانی فرمائیں، لیکن نہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا، سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں، بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے۔ یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں۔ بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو تو خیر بیچ میں سائڈ میں کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ اچھا اب میں اجازت ہو تو اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہوئے اس پہ، ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے، کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں، اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا وسیلہ نہیں، حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں، ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا۔ 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا۔ اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے۔ ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا، یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتی، نبی علیہ السلام ایک آواز دیتے، کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں، اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے الٹ ملے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا۔ اور نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے اشک آنکھوں سے جاری ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ کہا اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے بھائی اس میں اب یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ فرما چکے ہیں اپنے لیکچر میں بھی کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ساروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو پھر ممتی لوگ ہیں وہ تو اس بات کی، ان کی بات تو ایک لحاظ سے یہ ہے نا کہ چلو جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی وہ کم از کم جیسے بازیوں کے معاملے میں آپ نے کہا کہ بھی ان کا موقف ایک ہے۔ اب ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بھی قائل ہیں لیکن کسی لحاظ سے اس حیات کا کوئی مقصد بھی نہیں بتا رہے۔ کون مماتی؟ جو اہل حدیث حضرات ہیں۔ چلو دوسرے تو مانتے ہیں نا جی ہمیں ان کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے، وہ سن رہے ہیں
اور جناب اسی وجہ سے ان کو پکارتے بھی ہیں مدد کے لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن چلو وہ زندہ تو ہے نا. لیکن اہل حدیث کا سمجھ نہیں آتا کہ یہ زندہ بھی مانتے ہیں اور کسی حوالے سے کوئی یعنی کہ ان کو پکارنا بھی جائز نہیں مانتے. پکارنا اس لیے نہیں جائز مانتے نا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے مدد کے لیے پکارنا. پکارتے تو ہیں، خالی پکارنا تو ٹھیک ہے، نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام اور رحمتیں ہوں برکتیں ہوں، اور اس حدیث سے حاضر و ناظر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اس حدیث کے آگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا. آپ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی ہمارا سلام پہنچتا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پہ سلام ہو. قبر رسول پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے. تو اس کو کون انکاری ہے؟ کیا اہل حدیث السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں قبر رسول پہ جا کے؟ پڑھتے. تو پھر جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے، نہ، نبی علیہ السلام ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھا کے گئے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سکھا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام نے تو کبھی میں نے کہا اشکالات مسئلہ 3 میں نے ریزالو کی ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے پکارنے کو گستاخی سمجھتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں. حضرت آدم افضل ہیں یا نبی علیہ السلام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جی بولے. تو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہوگی. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، آپ کو کریں تو ہم، یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہنا نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے اونجی عمرہ گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا. آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں، میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں، میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تھے کسی نے نہیں نہ دیا. جال ہا کی جڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے، یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظاوس ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا، کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس سی میں 1994 میں، آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے، چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں، ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا، وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں، چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلدا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلدا، تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے پنڈلی کی، تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، میں اڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو، جے میری پنڈلی توڑنے نال تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہاں. تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تو خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے، پنڈلی توڑوا لو یار، پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا پھر منو آمد بھی خاص ہو جاندی جے.
میں حسب حال شروع کر دینا اتنے تے خبرناک شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میری گل سن لو شاہ جی, بولنا نہیں ہوں وچ, تسی طرفدار بنے ہو. میں عشق رسول کے لیے سب یہ کہتے ہیں میں گردن کٹوا لوں گا. میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں دنیا کے, بلکہ اب تو کروڑوں ہو چکے ہیں انجینئر صاحب کے بعد, تو کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کوئی عالم دین اپنی پنڈلی کی ہڈی نہیں توڑوا سکتا. توڑوائے, اس کا ویزا لگوانا ہمارا کام ہے, قبر رسول کے سامنے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہڈی جڑی بھی واپس لے آئے, سب سے پہلے ہم ان کے مسلک کو قبول کر لیں گے. اور اگر ہڈی نہ جڑے تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ ہمیں حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے بابوں نے بتائی تھی. تو اڈا سارے دا کے خیال ہے کہ جڑ جائے گی, پاویں وہ کعبے لے جائے اتنے بھی نہیں جڑے گی. اگر سانو ایک ہوا نا کعبے لے جاؤ, تو کعبے دے رب دا بھی دعویٰ نہیں کہ میں توڑاں گا. قرآن میں کہیں آیا ہے کہ بچوں کے ختنے کرانے ہو تو مجھ سے دعا کرو, میں راتوں رات ختنے کر دوں گا. نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے کہ ختنہ اس طرح کروایا جائے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, نبیوں کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, وہ علیحدہ معاملہ. اور نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں, جب آخرت کی زندگی میں چلے گئے, تو پھر میں نے شاہ جی, میں نے تو قلم ہی توڑ دیا, میں نے تو گورے والی بات کی ہے. اے گھوڑا تے اے میدان, ان کیڑا بندہ تیار ہے گھوڑا بننے واسطے کہ اپنی پنڈلی توڑوائے, تو انہوں اسی لے جانے, تو چیک کر لیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں جڑے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن بیان کر رہے ہیں. اور کسی نعت خان کو لے جائیں, کسی اور کو لے گئے نا, تو ہوگا یہ کہیں گے یار اصلی عاشق رسول نہیں سی تاں نبی علیہ السلام نے نہیں جوڑی. جڑا دنیا دا سب تو بڑا عاشق رسول دے نا, اور عشق رسول دا سب تو بڑا ٹھیکیدار بنیا ہے جے, اور تانوں سارے پتا ہے کہ کون کون نے آج کل ٹاپ آف لسٹ, ٹاپ 10 پاکستان وچ کیڑے کیڑے نے, پورے ملک وچ انہاں مجائی ہے جنہاں عاشقاں نے. انہیں جو کسی دی یار بھن پن کے تے لے جاؤ, تے جا کے یار اللہ دے بندو سارے نے کیتے صحیح کرا لو. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہم آپ کی ڈاکٹرین, کیونکہ آپ ہمیں وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں نا, تو ہم ان حدیثوں کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ پھر اس کا تو حل یہی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے اس امتی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جو ان کے زمانے کا تھا, آج والے سے تو زیادہ رکھتے ہیں. آج والوں کی تو 7 دفعہ بشارت ہے صحیح ابن حبان میں کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو 1 دفعہ بشارت, اور جو نہ دیکھے اور ایمان لائے 7 دفعہ بشارت. آپ تو زیادہ لاڈلے ہیں سر, آپ کی تو ہڈی یہیں پہ جڑ جانی چاہیے, وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں کریں. لیکن علی بھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نماز کے مسئلے میں اور جیسے نماز, سر میں جو بات کر رہا ہوں آپ بات کا رخ نہ بدلیں, بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ رہیں. آیات النبی کا میں ہی ماننے والا ہوں, آیات النبی کا وہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے حدیث پیش کی, آپ پریکٹیکل رزلٹ کریں, اگلا سوال کریں. میں نے ان کے قلم توڑ دیے.